لے لیجئے، کھائیں گے نہیں، جانتے ہیں سور سے زیادہ حرام ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز، لیکن لے لو، مرمت کے اندر لے لو، کوٹھے پہ پھینک دینا، کہیں ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اس نظر و نیاز کو حرام جانتا ہے، یہ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا، جو رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا، جو قل هو اللہ احد کے درس کو نہیں سمجھتا، رب محمد کی قسم یہ توحید کا اندھا ہے، اس کی اپنی قبول نہیں ہو رہی، تمہاری کہاں سے ہو جائے گی؟ امام بناتے ہیں، یاد کیجئے امام کس کو بنایا جائے؟ جو قرآن زیادہ جانتا ہو، اور جو قرآن سمجھتا ہے وہ شرک کر سکتا، جو حدیث زیادہ جانتا ہو، سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو، امام اس کو بناؤ جو تم میں موجود مقتدیوں میں سب سے بہتر ہو دین کے حوالے سے۔ ارے مشرک مواہب سے بہتر؟ لوگوں، وفات رسول کے بعد کسی صحابی، تابعی اور امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے یہ علماء دیوبند منہج صحابہ کو چھوڑ کر ابن عربی اور گمراہ صوفیہ کے منہج پر چل رہے ہیں۔ اہل توحید کے لیے انہیں اپنا امام بنا کر ان کو عزت دینا جائز نہیں ہے۔ لوگوں، آخری بات، جس طرح اندھے ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو کوئی مفت میں لے کر جائے، آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے ذاتی اختلاف نہیں۔ جو رب کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، جس کے دامن میں عقیدہ توحید نہیں بلکہ شرک کی غلاظتیں ہیں، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا۔ سردست پہ آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے اپنے معزز مہمان جناب شیخ سید توصیف الرحمان صاحب کو تکلیف دی ہے، اور اس کا اعلان باقاعدہ آپ نے پڑھا بھی ہے اور دیگر لوگوں سے سنا بھی ہوگا۔ آج انشاءاللہ اپنے معزز مہمان کا بیان آپ سنیں گے، اور عنوان بھی آپ نے پڑھا اور سنا بھی ہوگا، امام کسے بنائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم یہ سنتے ہیں اور یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بیان ذرا تیکھا ہوتا ہے، اور کسی پر نقد ہوتا ہے، کسی پر تنقید ہوتی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر حق بات سننے کے لیے اپنے دل میں جگہ دینا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انداز اختیار کرنے کا خود قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، گالی گلوچ کے ذریعے سے نہیں، اور نہ کسی کو برا بھلا کہہ کر کے، بلکہ حق بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انداز اختیار کرنے کا خود قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اگر اس طرح کا انداز ہمارے سامنے آئے اور ہمارے ساتھ وہ بیماری اور وہ غلط چیز لگی ہو، تو ہمیں بجائے اس کے بیان کرنے والے کو اپنا مخالف نہ سمجھتے ہوئے اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے ہماری غلطی کو اس نے ہمارے سامنے کیا، جسے ہم اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔
یہ ہمارے لیے وہ شخص محسن ہے، ہمارا مخالف نہیں ہے۔ ہمیں اس طریقے سے اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے، سننا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہمارے ساتھ شرک و بدعت کی خاص طور سے اگر لگی ہو تو اسے سننے کے بعد چھوڑنے کی اپنے اندر ہمت عزم رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کتاب و سنت کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ میں بہت زیادہ اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے میں اپنے معزز مہمان جناب شیخ سید توصیف الرحمان صاحب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے شیخ ہمارے بیچ میں آئے اور جو مضمون ہے اس مضمون کی وضاحت اس انداز میں کریں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اور ہم آپ سے بھی التماس کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل اپنے دل اور دماغ کے ساتھ بیٹھیں، ہر بات کو چیک کریں، سنیں، جو چیز آپ کے ذہن و دماغ میں کھٹکے آپ کے لیے فل مجال مفتوح ہے کہ آپ شیخ سے لکھ کر کے یا بالمشافہ حالت خطابت میں کھڑے ہو کر کے گفتگو کر سکتے ہیں، یا آپ کے لیے مکمل مجال مفتوح ہے۔ اور یہ صرف اس لیے تاکہ حق بات آپ تک پہنچے، حق بات سننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کے سامنے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ امت مسلمہ انتہائی پرفتن دور میں سانس لے رہی ہے۔ طرح طرح کے فتنے اس امت کو گھیر چکے ہیں، شرک اور بدعات کے بادل اس امت کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ اس امت پر اپنوں اور اغیار کی طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ وہ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا وہ پیغام جسے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کی وہ سچی دعوت جس کو اپنے سینے سے لگانے والے لگانے سے پہلے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ ان کی کیفیت کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ ذلت کی دلدل میں گرے ہوئے تھے۔ یہی عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، اتنی قیمتی دعوت اور عزت دینے والی دعوت تھی کہ جب انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، پھر نہ مشرق بچا نہ مغرب بچا۔ ان کے گھوڑوں کے سموں نے کیسر و کسریٰ کو بھی رون ڈالا۔ لا الہ الا اللہ کی یہ سچی دعوت، افسوس آج فتنے اتنے پھیل چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے والوں کو دنیا گستاخ کہتی ہے، بے ادب کہتی ہے، اولیاء کا منکر کہتی ہے، گالیوں سے نوازتی ہے، اور جو قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، جو قبروں کا طواف کر رہے ہیں، جو غیر اللہ کی پکار کو بلند کر رہے ہیں، جو لال شہباز قلندر کی درگاہ کا حج کر رہے ہیں، ان کو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے، ان کو معرفت کی اسرار کو جاننے والا مانا جاتا ہے، ان کو عاشقان رسول کا لقب دیا جاتا ہے، اور جو حقیقت میں اس دعوت کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں، جس دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے کبھی تو امام الانبیاء کا ماتھا پھٹتا تھا، جس دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے کبھی تو امام الانبیاء کے دندان شہید ہوتے تھے، کبھی امام الانبیاء کی بیٹیوں کو طلاق ملتی تھی،
کبھی ان پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی ان کو دیوانہ اور مجنون کہا جاتا تھا۔ آج وہی لا الہ الا اللہ، اس دعوت کو سینے سے لگانے والوں کو غربا کی کیفیت میں بدل دیا گیا، غربت کی اس کیفیت میں، اجنبیت کے اس ماحول میں۔ کچھ اہل توحید وہ اہل شرک کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر دروازے پر کوئی 9 محرم کا حلوہ لے آئے، سبیل حسین کا دودھ لے آئے، 11ویں شریف کی کھیر لے آئے، غیر اللہ کی نظر و نیاز لے آئے، بات اہل توحید ہے، اللہ کی اس دعوت کو، اس پیغام کو، توحید کی آوازیں کو سمجھنے اور جاننے والا ہے، لیکن پتہ ہے اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے؟ بیٹا لے لو، نہیں کھاؤ گے کوٹھے سے سوٹنے آگے، لے لو۔ یہ 9 محرم کی دیگ ہے، یہ ربیع الاول کا ہے، یہ کنڈے شریف ہے، یہ حلوہ شریف ہے، یہ 11ویں والے بابے کی ہے۔ سانو پتہ ہے تے حرام، اگر نہ لیا تو پبلک کو پتہ لگ جائے گا یہ اس پارٹی سے ہے۔ ہماری دکانداری، ہماری مفادات، ہمارے تعلقات، ہم نے اس معاشرے میں جینا اور بسنا ہے، رہنا ہے، مولوی تقریر کر کے ٹر جانا ہے، ایسی دیکھتی رہنا ہے۔ لے لیجئے، کھائیں گے نہیں، جانتے ہیں سور سے زیادہ حرام ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز، لیکن لے لو، مرمت کے اندر لے لو، کوٹھے پہ پھینک دینا، کہیں ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اس نظر و نیاز کو حرام جانتا ہے۔ یہ بیماری بڑھتی رہی، یہ بیماری پھیلتی رہی، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ اہل توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے ایسے ہیں جو اہل شرک کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، جمہوریت کا سیزن آئے، الیکشن کا موسم آئے تو کوئی حرج نہیں، جمہوریت کے لیے اہل شرک کے ساتھ صلح کر لو، ان کے جلوسوں میں شامل ہو جاؤ، یہ نعرہ حیدری لگائیں، دنیا علی نہ کہو لیکن کن سٹ کے ٹرتے رہو، کوئی حرج نہیں۔ چندے اکٹھے کرنے کا موسم آئے، کھانے اکٹھی کرنے کا موسم آئے، جو آئے کھال دیتا ہے، دینی دے لین دے لے دو، کوئی حرج نہیں۔ ان کے ساتھ پیار و محبت سے زندگی گزارو، ان کے ساتھ گھل مل کر رہو۔ نماز پڑھائے تو پیچھے نماز پڑھ لو، جلسے کے اندر ان کو صدر بناؤ، پروگرام کے اندر ان کو امیر بناؤ، جلوس کے اندر ان کو قائد بناؤ، لیکن اے لا الہ الا اللہ کی آواز کو سینے سے لگانے والوں، قرآن اہل توحید کو کچھ اور ہی سبق دے رہا ہے۔ آئیے اللہ کی کتاب سے وہ سبق سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے لا تجدو، اے نبی آپ کبھی بھی نہیں پاؤ گے، امپاسبل ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ اہل توحید میں آپ ایسے لوگوں کو پالو، ایسے لوگ موحدوں کے ٹولے میں موجود ہو کہ وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، پھر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان سے دوستی کریں جو اللہ کے بھی دشمن ہے اور رسول اللہ کے بھی دشمن ہے۔ مومن کٹ جاتا ہے، مومن جل جاتا ہے، مومن ٹکڑے کروا لیتا ہے، لیکن رب رسول کے دشمن سے محبت، ارے اللہ رسول تو بہت دور کی بات ہے۔ غیرت مند نوجوان اپنے باپ کے دشمن کو کبھی اپنے سینے سے نہیں لگاتا، اپنی قوم کے دشمن کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا، اپنی برادری کے دشمن کو کبھی اس کے ماتھے کو نہیں چومتا۔ جب غیرت مند کے دل میں بابا کی محبت اتنی ہے کہ وہ باپ کے دشمن کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں، جو غیرت مند مومن ہوتا ہے وہ رب کے دشمن کو بھی سینے سے نہیں لگایا۔ صدیق کائنات نے
بیٹے کی بات سن کر کہا تھا جس نے کہا بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھی تھی، تینوں مرتبہ تیرا چہرہ نظر آیا تھا، بابا تلوار روک لی تھی کہ میرا باپ ہے، مجھے پالا اور پوسا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضہ کہنے لگے بیٹا خوش قسمت ہے، تیری گردن میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، 1 مرتبہ۔ عبد الرحمن 1 مرتبہ اگر تیری گردن ابو بکر صدیق کی تلوار کے نیچے آ جاتی، لخت جیگر نہ سمجھتا، رب رسول کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ اہل توحید، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے، ایمان کو سینے میں جگہ دینے والے لوگ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک بیٹا نیزہ لے کر مدینے کی دہلیز پہ کھڑا ہے، گزرنے والے کو گزرنے دے رہا ہے۔ جب اپنا باپ رئیس المنافقین مدینے کی دہلیز پہ پہنچتا ہے، بیٹا نیزہ اس کے سینے پہ رکھ دیتا ہے، کہتا ہے بابا 1 قدم اگر تم نے آگے اٹھایا اس نیزے کو تیری چھاتی سے پار کر دوں گا۔ اس نے زبان حال سے کہا گا پتر میں تیرا باپ ہوں، تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے پالا پوسا ہے۔ وہ کہنے لگے بابا تو نے کہا تھا آج عزت والے مدینے میں ذلیلوں کو نکال دیں گے، محمد کریم عزت والے، تو ذلیل ہے، تو اس وقت تک مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتا جب محمد کریم تجھ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 مرتبہ کہو گے عرش والا تم پہ 10 رحمتوں کا نصیب بنا۔ یہ غیرت مند، یہ اہل ایمان کی مثالیں، مگر افسوس قرآن حکیم کے اس واضح پیغام کو کچھ لوگوں نے اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، یا تو دنیاوی مفادات، یا سیاسی مفادات، یا چندے کے مفادات، یا معاشرے میں اپنی پہچان نہ کروانے کا ایک شیطانی حربہ کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا ہماری رشتہ داریاں، ہماری دکانداریاں، ہماری سیاسی وابستگیاں، ہمارے چندے کے پروگرام وہ سارے خراب ہو جائیں گے۔ اور ظلم تو اس حد تک بڑھ جاتا ہے، بیٹی کا رشتہ آتا ہے، بیٹی موحدہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے، اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے جو اس کے ماتھ سینے پر یا علی مدد کا بیچ لگا ہوا ہے، محرم کا گھوڑا 9 محرم کو انہی کے گھر میں سے نکلتا ہے، ہر 11ویں کو ان کے گھر سے سبیل جاتی ہے، وہ تمام شرکیہ امور کرتے ہیں، بے نماز بھی ہے، اور بیٹی کا رشتہ جب آتا ہے تو یہ بڑا خوش ہو کے کہتا ہے جی ماشاءاللہ بڑا پیارا رشتہ آیا ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، برسر روزگار ہے، کار کوٹھی والا ہے۔ کوئی پوچھے وہ موحد ہے یا نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے یا نہیں، وہ اللہ کی توحید پہ عمل کرتا ہے یا قبروں کا پجاری نہیں ہے، تے اسے پاسے دار لیکن تھوڑے ہولے ٹھیک ہو ہی جانا، آہستہ کام چلی جائے گا۔ حضرت جس کو اپنی مواحدہ بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہو وہ نمازی ہے یا بے نمازی؟ کہنا نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں لیکن ساڑی کڑی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہے، وہ راہ دے پائی لے گی، ہماری بیٹی اس کو راستے پہ چلا لے گی۔ اور نہیں سمجھتا اگر یہ لڑکی اس مشرک کو توحید کے راستے پہ نہ چلا سکی تو اس مواحدہ لڑکی کے پیٹ سے جنم لینے والے، شرک کرنے والے جنم لیں گے، اللہ کی توحید میں غیر اللہ کی پوجا کو شامل کرنے والے جنم لیں گے۔ قیامت کے دن تیرے جہنم میں جانے کے لیے ہو سکتا ہے یہی گناہ ثابت رہے۔ مواحدہ بیٹی کا نکاح بھی مشرکوں سے ہو رہا، اجی بڑی کوشش کی لیکن مولوی صاحب آپ تو نہیں سمجھتے، ہم سادات ہیں، ہم سید ہیں، اب سید اور اہل حدیث، سید اور مواحد ہمیں نہیں ملا تو مجبور ہم مذہب تو چھوڑ سکتے ہیں، برادری کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا ہمیں ان سے رشتہ کرنا پڑا۔ اے اہل توحید، اللہ کے لیے غیرت توحید کو سمجھو، بیٹیوں کے رشتے بھی ان سے ہو رہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا ہو رہی، محبت سے ان کو اپنا ایمان بھی بنایا جا رہا،
ان مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے اس امام کے پیچھے نماز ادا کی جاتی ہے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی آپ یہاں درس سن رہے ہیں، درس ختم ہونے کے بعد لازمی بات ہے ہر کسی نے اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی رہائش پہ جانا ہے۔ آپ جب باہر نکلیں، روڈ پر جائیں، کوئی ٹیکسی والا کھڑا ہو اور وہ اعلان لگا رہا ہو آؤ میں لے کر چلتا ہوں، سنائیا جانا ہے نا، میں لے کر جاتا ہوں اور بلاش لے کر جاؤں گا، مجانن لے کر جاؤں گا، بغیر پیسوں کے لے کر جاؤں گا، 1 ریال بھی تم سے نہیں لوں گا، بس بیٹھ جاؤ اور میں سلام مار کے گاڑی چلا لیتا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوں گے، ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے، 1 ریال بھی نہیں لیتا۔ لیکن جب غور سے اس بندے کا چہرہ دیکھتے ہوتے وہ انا ہے، وہ اندھا ہے، وہ نابینا ہے، بیٹھو گے اس کی گاڑی میں؟ جی نہیں بیٹھو گے، کیوں؟ اہل شرک کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دلیل کیا؟ انہوں نے اپنی پڑھنی، اسی اپنی پڑھنی، اس نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی۔ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ نماز کو پڑھا رہا ہے پیچھے اللہ اکبر، اس نے اپنا کام کرنا، تم نے اپنا کرنا، اس نے گاڑی چلانی، تم نے پیچھے بیٹھنا، کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہے گا مولوی صاحب آپ کی کھوپڑی ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی، یہ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا، جو رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا، جو قل هو اللہ احد کے درس کو نہیں سمجھتا، رب محمد کی قسم یہ توحید کا اندھا ہے، اس کی اپنی قبول نہیں ہو رہی، تمہاری کہاں سے ہو جائے گی؟ امام بناتے ہوئے یاد کیجئے، امام کس کو بنایا جائے؟ جو قرآن زیادہ جانتا ہو، اور جو قرآن سمجھتا ہے وہ شرک کر سکتا، جو حدیث سے زیادہ جانتا ہو، سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ میں آپ کو کچھ پیمانے دے کر جاتا ہوں، رزلٹ آپ نے نکالنا ہے۔ پیمانہ آپ کے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے کے جا رہا ہوں، چند عقائد آپ کو سمجھا کر سنا کر جاؤں گا۔ جس کا یہ عقیدہ ہو، وہ A to Z کوئی بھی ہو، کسی کا نام لینے سے وہ کوئی بھی ہو، anyone، جس کا یہ عقیدہ ہو، ایسے عقیدے والے انسان کے پیچھے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ آئیے وہ بڑے بڑے عقائد، جن عقائد کے حاملین کے پیچھے مومن مر سکتا ہے، اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے، کمرے میں نماز پڑھ سکتا ہے، ایسے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ وہ عقائد کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مومنوں کا امام نہیں بن سکتا، وہ ہے عقیدہ وحدت الوجود۔ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے؟ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود، اس کا امام ابن عربی، شیخ اکبر ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی لکھتا ہے جو حق اور خلق، حق کون ہے؟ اللہ، خلق کون ہے؟ مخلوق، خلق مخلوق، حق اللہ، جو حق اور خلق میں، اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کرے اور کہے اللہ اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے، جو حق اور خلق کو دو کہتا ہے، دو کہنے والا کافر ہے، مشرک ہے، ایک کہنے والا مومن واحد ہے۔ جس نے کہا اللہ اور بندہ ایک چیز ہے وہ مومن، جس نے کہا اللہ اور چیز، بندہ اور چیز، اللہ اور چیز، حیوان اور چیز، اللہ اور ذات ہے، اس کی مخلوق اور ہے۔ جس نے اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کیا، یہ فرق کرنے والا کافر ہے۔ اور جس نے کہا ہر شے وہی ہے، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، مسجد میں دیکھو تو ہی تو، مندر میں دیکھو تو ہی تو، ہر جگہ پہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا، یہ عقیدہ رکھنے والا موحد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کتاب کے صفحہ 54 پہ لکھتا ہے عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراقب کو اور دنیا آخرت کے مظاہر میں اس کے ظہور کو جانتا ہے۔ وہ کسی چیز کو حق تعالی کا خیر نہیں سمجھتا، کسی چیز کو، جانور، کتا، گدھا، خنزیر، انسان، وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز اللہ کا خیر نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں تمام صوفیہ، کنتو کنزن مخفیا، کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جھوٹ ہے میرے رب کی طرف کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ ہی کی صورتیں ہیں۔
کہا صفحہ 60 پر لکھتے ہیں وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا، پھر اپنی مخلوق میں کھانے اور پینے والوں کی شکلوں میں ظاہر ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھاتا پیتا کون ہے؟ انسان۔ تو کیا انسان اللہ ہے؟ انسان تو اللہ نہیں ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ کہا نہیں، صوفیہ کا عقیدہ وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر چیز کو وہی جانا جائے۔ اسی کتاب میں اسی صفحہ 60 پر ابن عربی کہتا ہے ہماری ان باتوں کی تعریف امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب اس قول سے ہوتی ہے جو آپ نے سکر وحدت میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں، میں اس کا جلد ہوں جس میں تم نے افراط و تفرید کی، میں ہی قلم ہوں، میں ہی لوح محفوظ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمینیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی نے یہ نہیں کہا، یہ حضرت علی کی طرف جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ بولنے والے ذاکر اور صوفیہ ان دونوں کا گہرا رشتہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک ذاکر کہتا ہے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں۔ نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ حیدری کہتے ہیں ہم توبہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ علی کو خدا کہے، ہم علی کو نہ خدا کہتے ہیں نہ خدا سے جدا کہتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہو بھائی؟ سیدنا علی اللہ کے بندے، سیدنا علی اللہ کے سوالی، سیدنا علی اللہ کی مخلوق، وہ اللہ نہیں ہے، وہ رب سے جدا ہے، اس کو رب کہنے والے شرک کر رہے ہیں۔ آپ نے سنی ہوگی یہ قوالی بڑی انڈیا میں، پاکستان میں تو بہت چلتی ہے، انڈیا والے بھی اس فیض سے محروم نہیں ہوں گے۔ دھما دھم بس کلندر، دھما دھم بس کلندر، علی دم دم تے اندر، علی دا پہلا نمبر۔ میں کہتا ہوں کہنے والا گیا جہنم کے اندر۔ غور کیا آپ نے کبھی اس قوالی پر؟ دھما دھم بس کلندر، علی دم دم کے اندر۔ دم کسے کہتے ہیں؟ روح کو۔ انسان کی بھی روح ہے، حیوان کی بھی روح ہے، دونوں کی روح ہے۔ کہتے ہیں ہر روح کے اندر علی ہے، ہر روح کے اندر علی ہے۔ یہ حضرت علی کی توحید ہے۔ نعوذ باللہ، کتے کے دم میں علی ہے، سور کے دم میں علی ہے، شیطان کے دم میں علی ہے، جنات کے دم میں علی ہے، کفار کے دم میں علی ہے۔ علی انسان ہے، وہ رب۔ صوفیہ اس قوالی کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، دھما دھم بس کلندر، اللہ دم دم دے اندر، صدیق کا پہلا نمبر۔ میں کہتا ہوں تم بھی اسی گمراہ عقیدے پہ چل رہے ہو جس پہ علی دم دم میں جانے والا ہے۔ نہ اللہ ہر دم میں ہے اور نہ علی ہر دم میں ہے۔ دم روح کو کہتے ہیں، سانس کو کہتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ سانسوں میں ہے؟ اللہ دم کے اندر ہے؟ اس کا مطلب ہے جب اہل جہنم کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو اللہ وہاں ان کے دم میں سے نکل جائے گا یا ساتھ رہے گا؟ غور کیجیے، اگر اللہ کو ہر دم میں مانا جائے یا علی کو ہر دم میں مانا جائے، جب اہل جہنم جہنم میں جا رہے ہوں گے علی یا اللہ ان کے دموں میں سے نکل جائیں گے یا باقی رہیں گے؟ اگر آپ کہیں جی نہیں نکل جائیں گے تو پھر ان جہنمیوں کو کہنے کا حق ہوگا جو تم تک گناہ کرتا رہے تو بیچ بڑے آ رہے ہیں، ہم سڑک دی باری ہے، اعتبار پر چل رہا ہے۔ انہیں کہنے کا حق ہوگا نا کہ جب تک گناہ کرتا رہا تو اندر رہا۔ نہ اللہ کسی کے اندر ہے، نہ اللہ کسی میں حلول کرتا ہے، نہ کوئی اللہ میں فنا ہوتا ہے۔ یہ کفر کے کھیل ہے۔ فنا فی اللہ کی تحلیل بقا کا راز مصبر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ کوئی انسان عبادت ریاست مجاہدے کر کے اللہ میں فنا نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی فنا فی الشیخ ہو سکتا ہے، نہ فنا فی الرسول ہو سکتا ہے، نہ فنا فی اللہ ہو سکتا ہے۔ یہ صوفیہ کے گندے عقیدے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے، سیدنا علی اس سے پاک ہے۔ سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے۔ یہی صوفیت کا زہر آگے چلتا رہا۔ علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ، میں کتابیں ساری ساتھ لے کر آیا ہوں، کسی بھائی کو شک شبہ ہو تو درس کے بعد آ کر اللہ کی دی ہوئی نگاہوں سے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ حوالہ وہ دیتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، جو موجود نہیں اس کو بھی آگے نہیں کرتا۔ شمائل امدادیہ
اس کے صفحہ 32 پر عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، مولانا عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ تو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود کہ ہر چیز کائنات میں جتنے وجود ہے حقیقت میں وہ اللہ کا وجود ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ حق عقیدہ ہے، اس مسئلے میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، ان کی سی ڈی ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے درس کے بعد دکھا سکتا ہوں۔ وہ اس عقیدہ وحدت الوجود کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لو، اس کے کونے پر ایک کپڑا باندھو، اس پہ مٹی کا تیل ڈالو، اس کو جلا لو، وہ ایک شعلہ بن جائے گا۔ اس شعلے کو، اس لکڑی کو زور سے گھماؤ، دیکھنے والے کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دائرہ۔ وہ شعلہ لائٹ جو زور سے گھومے گی، دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا؟ دائرہ۔ حقیقت میں دائرہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ روکے گا دائرہ ختم ہو جائے گا نا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا۔ ایک شعلہ جوالہ آپ کے پاس ہے، اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں۔ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، بس اسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو ڈاکٹر صلاح فرماتے ہیں پوری کائنات ہمیں بظاہر نظر آ رہی، حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کائنات کا اللہ سے یہ تعلق ہے کہ یہ کائنات اللہ کی غیر نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ ظلم کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی، آسمان زمین اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 43 پر کہتے ہیں، 53 پر کہتے ہیں، انسان کا ظاہر عبد ہے، باطن حق ہے۔ بظاہر انسان ہے، حقیقت میں وہ اندر سے بھی اللہ ہے۔ اتو بندہ ہے، وچو وچو چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدڑ، باطن دے وچ اللہ۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، پاکستانیوں بڑا اچھا شعر ہے، غور سے سمجھنا۔ چاچڑ وانگ ایک بستی ہے جہاں ایک بابا جی دفن ہے، وہ کہتے ہیں چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، جس طرح مدینہ کی عزت ہے اسی طرح ہماری اس بستی کی ہے۔ کوٹ مٹھڑ بیت اللہ، اس سے بڑا پیر کوٹ مٹھڑ بستی میں دفن ہے، کہا جیسے تمہارے لیے بیت اللہ ہے ویسے ہمارے لیے کوٹ مٹھڑ ہے۔ کوٹ مٹھڑ میں بابا فرید صاحب ہے، کہتے ہیں ظاہر دے وچ پیر فریدڑ، وہاں جاؤ گے نا بابا فرید صاحب بیٹھے ہوں گے، باطن دے وچ اللہ۔ حقیقت اور معرفت کی آنکھ سے دیکھنا، اتو فرید ہے، وچو وچو اللہ ہے۔ آپ نے انڈیا کا تو مجھے علم نہیں، پاکستان میں ہم نے بھی اپنی آنکھ سے دیکھا، ایک کرسی بڑی پیاری میلاد والی دن سجی رہتی ہے، بہت پیاری خوبصورت کرسی۔ پوچھو حضرت اتنی پیاری کرسی کیوں سجی ہوئی ہے؟ کہا گستاخ بے وقوف، سوال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ابھی حضور آئیں گے اور یہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے نبی آئیں گے؟ وہ پڑھتے ہیں نا، آگے تاج والے۔ اس نے کہا جب اللہ کے نبی آئیں تو بڑی مہربانی آپ کی، مجھے بھی بتا دینا، میں بھی ان کی زیارت کر لوں گا، کٹو کٹ صحابی تو میں بھی ہو جانا۔ اس نے کہا نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا تم وہابی ہو، تمہاری آنکھیں گستاخ ہیں۔ یہ معرفت والے لوگ دیکھ سکتے ہیں، کون آگے بیٹھا، وہ بھی کسی استاد کا چنڈا پتہ، کہنے لگا کوئی گل نہیں، میں آنکھاں میٹ لاں گا، میرا ہاتھ ہی لوا دے اجے، میں آنکھیں بند کر لوں گا، جب نبی آگے بیٹھے میرا ہاتھ لگوا دینا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ بظاہر کچھ اور ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائل امدادیہ میں کہتے ہیں انسان کا ظاہر عبد ہے، باطن حق یعنی اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفحہ 43 پر لا الہ الا اللہ کے اعتبار سے مراتب مردہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ اور یہ سب مراتب میں سب سے اعلیٰ ہے کہ انسان لا الہ الا
اللہ پڑھ کے یہ سمجھے لا الہ الا اللہ معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ، دھرتی پہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کتاب کے صفحہ 75 پر لا موجود الا اللہ کی ایک مثال بھی انہوں نے بیان کی، ذرا غور کرنا، مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ سائل کہتا ہے ان کے پاس آ کر ایک پلیٹ میں تو حلوہ شریف لایا، مٹھائی لایا، اور ایک پلیٹ میں گوں ڈال کے لے آیا، گندگی ڈال کر لے آیا، اور کہنے لگا مولوی صاحب، صوفی صاحب، آپ کہتے ہو ہر چیز ہی وہی ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ موجود نہیں ہے، تو یہ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے، یہ بھی کھا کے دکھاؤ تو یہ بھی کھا کے دکھاؤ، دونوں کھا کے دکھاؤ۔ مولوی صاحب کا امتحان ہو رہا ہے، وحدت وجود والے مولوی کا امتحان ہو رہا ہے۔ تو مولانا امداد اللہ مہاجر مکی اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا یہ حلوہ بھی کھاؤ اور گندگی بھی کھاؤ، تو اس نے بشکل مولوی حلوہ شریف کھا لیا، پھر صورت کو بدل کر خنزیر کی شکل میں آ کر وہ کھا لیا، کہ یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے امداد المشتاق، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ایک بندہ ہاتھی پر بیٹھا تھا اور کہتا تھا ہاتھی پاگل ہو گیا، تو ہٹ جاؤ، ہاتھی پاگل ہے، آگے کوئی نہ آئے۔ تو آگے سے ایک صوفی یہ لا موجود الا اللہ والا کہنے لگا خدا کو خدا سے کیا ڈر ہے، وہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، مینو کیوں ڈراتے ہو؟ ہاتھی نے آ کے سونڈ میں لے کے پٹک کے مارا، کہا چل ایک خدا سے کٹ ہویا۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس دھرتی پہ اللہ الہ ہے، باقی پوری کائنات میرے رب کی مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی اس کتاب امداد المشتاق کے صفحہ 73 پر لکھتے ہیں کہ انی انا ربک، موسیٰ علیہ السلام کو جو آواز آئی تھی انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دے۔ جو طور پہ موسیٰ کو آواز آئی تھی وہ اللہ نے آواز نہیں دی تھی، بلکہ موسیٰ کے اپنے جسم میں سے آواز آئی تھی۔ ہر بندے کے اندر یہ آواز موجود ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے جسم کے اندر سے آواز آئی، اس کے باطن سے آواز آئی۔ صفحہ 91 پر لکھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اس آیت میں ایک راز چھپا ہوا ہے، پہلے نفی خیر کی فرما کر اس بات وحدت الوجود کا فرمایا، بعدہ فرماتا ہے کہ سوائے میرے جو کچھ ہے وہ اسماء و صفات میری ہیں، یعنی جو کچھ غیر ذات اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے وہ سب مظاہر صفات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت کا مطلب ہے اللہ لا الہ الا ہو، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ پر حق نہیں، لہ الاسماء الحسنى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کو پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، اللہ کے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے سوال۔ تھانوی کہتے ہیں نہیں، اللہ نے پہلے انکار کیا نفی کا، اور وہ انکار کرنے کے بعد اس بات کیا وحدت الوجود کا کہ اب دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ ہر چیز نعوذ باللہ اللہ کی صفات ہیں۔ مولانا زکریا عقیدہ وحدت الوجود کی تعلیم دیتے ہوئے اپنی کتاب فضائل صدقات، اکثر بھائیوں کے گھر میں ہوگی انشاءاللہ، اس کتاب کے صفحہ 558، کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری کتاب میں 558 صفحے پر نہیں نکلا، کتب خانہ فیضی لاہور سے جو کتاب چھپی ہے اس کتاب کے صفحہ 558 پر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، حضرت کے شاہ سے تحریر ہوا ہے، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مندیل ہے، میں نے آدھا مندیل پھاڑ دیا، یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل، یہ کیا کہلائے گا؟ مندیل، یہ مندیل اس کا شریک ہے یا نہیں؟ یہ بھی مندیل، یہ بھی مندیل۔ کہتا ہے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، نعوذ باللہ، تو میرے میں سے نکلا اور میں تیرے میں سے نکلا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کے بندو اور رب کی توحید کو سمجھنے والوں اور محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، شرک ایسا جرم ہے، شرک ایسی لعنت ہے، شرک ایسی خباثت ہے، 1 کلو دودھ کے اندر 2 قطرے پیشاب ڈال دیے جائے تو کوئی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان دھرتی کا غیر نیکیوں سے بھر رکھو، ایک مرتبہ رب کے ساتھ شرک کیا تو ساری نیکی برباد ہو کے اللہ جہنم میں پھینک دے۔
مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. ایک عورت اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا. ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی عزت کرتی ہے. ایک بیوی اپنے خاوند کی بڑی خدمت کرتی ہے, اس کی بڑی عزت کرتی ہے, وہ اس کی نیکیوں کو بڑا یاد کرتا ہے, اس سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ بندہ گھر آیا, اس نے کہا روٹی لے کر آؤ. اب بیگم نے سالن روٹی جو رکھی, پہلا لقمہ لگایا تو اس کی سیٹی نکل گئی. اتنی مرچیں تھی, مرچیں پوری حساب سے ڈلے, اللہ ہی ڈلوائے, ویسے تو اکثر ہی نون مرچ اوپر ہو جاتا ہے. اتنی مرچیں, کہا جی معاف کر دو, غلطی ہو گئی, بھول گئی, معاف کر دو, بے دھیانی میں ڈل گئی ہوگی, جا معاف کیا. جوتے لے کر آؤ, جی معاف کر دو, میں پالش نہیں کر سکی, بچے رو رہے تھے, جا معاف کیا. کپڑے لے کر آؤ, جی معاف کر دو, میں استری نہیں کر سکی, معاف کر دو, گھر میں صفائی کرنی تھی, جا معاف کیا. ساری غلطیاں گنوا رہی ہے, معافی مانگ رہی ہے, وہ معاف کر رہا ہے. سارے کام سے جو فارغ ہو کر میاں بیوی بڑے پیار محبت سے اکٹھے چارپائی پہ بیٹھے, وہ اپنی باتیں کرنے کے لیے, تو بیگم صاحبہ بولنے لگی, شاہ صاحب, مولوی صاحب, چودھری صاحب, خان صاحب, شیخ صاحب, ماشاءاللہ, آج جب آپ صبح ڈیوٹی پہ گئے, باہر والا دروازہ کھلا رہ گیا, میری اچانک نظر اٹھی تو میں نے باہر دیکھا ایک نوجوان گزر رہا تھا. کیا پیارا نوجوان تھا, کیا خوبصورت شکل تھی, کیا اس پہ رنگ و روپ تھا, ماشاءاللہ. پیارے تو آپ بھی بہت ہیں, خوبصورت, آپ نے آپ کا انکار نہیں کر رہی, آپ بھی بہت پیارے, بہت خوبصورت, بہت اچھے. کاٹو بھی نہیں تھی, کم وہ بھی نہیں تھا. کیا خیال ہے غیرت مندو, اس کی بازو مروڑ کے پیچھے 2 تھپڑ لائے اور نکل, چل میرے گھر سے. کیا کہا تو نے, خوبصورت میں بھی ہوں, کم وہ بھی نہیں تھا, پیارا میں بھی ہوں, برا وہ بھی نہیں تھا, چل اسی کے پاس. وہ کہے گی معاف کر دو, کہے گا ہوڑ معافی. وہ کہے گی مرچوں والی معافی دے دی تھی, یہ بھی معاف کر دو, کہے گا اس بات سے جو مرچیں مجھے لگی ہے اب معافی نہیں مل سکتا. لوگوں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, مالک نے, اللہ نے اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کے جرم کو کبھی معاف, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کر دے, شرک کو معاف نہیں کرتا. تو یہ عقیدہ ہے اللہ جو تو ہے وہ میں. علماء دیوبند کا, مولانا زکریا کا فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ 558. مولانا طارق جمیل پاکستان کے ایک بہت بڑے تبلیغی عالم ہیں, اسکالر ہیں, بڑی ان کی آواز ہے, ان سے بھی ذرا یہ کچھ سناتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار, لا الہ الا اللہ کی تشریح کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, کہتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی, عرش کے فرشتے زیر و زبر, عرش کے نیچے زیر و زبر, 7واں, 6واں, 5واں, 4تھا, 3را, 2سرا, پہلا, آسمان لا, فضا لا, زمین لا, چاند ستارے لا, انسان, جنات, جن, چرند, پرند, خاکی, نوری, ناری, ہوائی, فضائی, خلائی, سب لا. سب کچھ نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا. شعر سنیے گا مولانا طارق جمیل صاحب کا, اور سی ڈی میرے جیب میں موجود ہے. مجھے پتا ہے قسیم والے ڈاٹے ہوتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, مولوی صاحب ثبوت دو, میں سودا سارا چوک کے لے آیا. سی ڈی اپنی جیب میں, کمرے میں بھی نہیں چھوڑ کر آیا, جیب میں لے کر آیا, جو چاہے ابھی دکھا سکتا ہوں. مولانا طارق جمیل وحدت الوجود میں شعر پڑھ رہے, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے, عرش زیر و زبر, عرش کے فرشتے زیر و زبر, عرش کے نیچے زیر و زبر, 7واں, 6واں, 5واں, 4تھا, 3, 2, پہلا, آسمان لا, وہ ہوا, فضا, خلا لا, وہ زمین, آسمان, چند, سورج, تارے لا, وہ انسان, جنات, جن, پرند, چرند, آبی, خاکی, ناری, نوری, ہوائی, فضائی, خلائی, سب لا ہیں, لا ہیں. کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا,
جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا عرش سے آوازہ سنیے، لا الہ الا اللہ۔ اس آوازے میں الہ کا انکار ہے۔ کس کا انکار ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اس کا انکار ہے۔ دنیا کائنات کا انکار تو نہیں، لا سما تو نہیں کہا، لا عرض تو نہیں کہا، لا جن تو نہیں کہا، لا انس تو نہیں کہا، لا الہ کہا ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان، جن، چرند، ہرند، پرند سب کچھ ہے، آسمان میں مخلوق ہے، زمینوں میں مخلوق ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں ہر چیز عابد ہے، معبود برحق۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، چرند بھی نہیں، پرند بھی نہیں، حیوان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، ہوائی بھی نہیں، فضائی بھی نہیں، خلائی بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اب جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ یہ کفر نہیں تو پھر کفر کیا ہوگا؟ یہ تو وہی ہے، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اس عقیدے کو سمجھیے، یہ میٹھا زہر، یہ شرک والا زہر، اللہ کی قسم اس کی موجودگی میں نہ امام کی نماز قبول ہوگی، نہ مقتدی کی نماز قبول ہوگی۔ ایک شخصیت گزری ہے، اس کا نام ہے منصور حلاج۔ نام سنا ہے منصور حلاج کا؟ منصور حلاج جس نے الہ ہونے کا اعلان کیا تھا، انا الحق کہا تھا۔ انا الحق کیا معنی؟ میں اللہ ہوں۔ وہ کہتا وہ ریاستیں کر کر کے اتنے آگے نکل گئے۔ معاف کرنا، یہی کتاب میرے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کے اندر وہ اپنے ایک مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، اور اس مجذوب کی کیفیت کیا تھی کہ اس مجذوب نے اپنا نام، ارواح ثلاثہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر حضرت مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، جس مجذوب نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہوا تھا، اپنا نام رب العالمین رکھا ہوا تھا۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میں بھی اس کی زیارت کے لیے بچپن میں ایک دفعہ گیا تھا۔ منصور حلاج یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل ایک شعر پنجابی کا پڑھتے ہیں، ذرا میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ منصور جے چپ سولی دیتے، واقف جیڑے کل اسرارہ ہو۔ منصور کو بھی لوگوں نے سولی دے دی، واقف جیڑے کل اسرارہ ہو، جو ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتے تھے، ولایت کے بڑے اونچے مقام پر تھے۔ سکھ ریت روش ہن منصوری نو، ٹھپ رکھ کنز کدوری نو۔ کنز کدوری فقہ حنفی کی معروف کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو وہ اپنے حدین کی کتابوں کا درجہ دیتے ہیں، کہا کنز کدوری پڑھنی چھوڑ دو، ٹھپ کر دو، رکھ دو، اب سکھ ریت روش ہن منصوری نو، اب منصور کے طریقے پہ چلو، منصور کے مذہب کو سیکھو۔ منصور نے بھی انا الحق کا دعویٰ کر کے کفر کی وادی میں قدم رکھا تھا۔ اسی طرح لوگوں کو مولانا طارق جمیل بلا رکھے ہیں۔ ہاں عاشق ہویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف پولیس سراراں ہو، سکھریت روش منصوری نو، ٹھپ رکھ ہن کنز قدوری نو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو۔ مگر آئیے ان تمام عقائد کو جو میں نے پیش کیے اپنے دلوں میں یاد رکھے، اور میں آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں اور پھر نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ میں نے صرف آپ کی دعوت میں مقدمہ پیش کر کے چلے جانا ہے، دلائل دے دوں گا ادھر کے بھی فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے یہ دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کرو۔ قرآن حکیم مالک کا اعلان، پوچھتے ہیں اپنے قرآن سے ہم کہ کیا کائنات میں ہر چیز ہی اللہ ہے، یا کائنات کے اندر خالق اور مخلوق الگ الگ چیزیں ہیں؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، ان ظالموں نے، ان کا اہل شرک اور اہل کفر کی طرف مالک کا اشارہ ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے شریک بنا لیا، اللہ کے بندوں میں سے جز قرار دے دیا۔ کسی نے کہا عیسی ابن اللہ، کسی نے کہا عزیر ابن اللہ، اور کسی نے کہا آپ نے نہیں ماننا ہوئے جو بابلی گستاخ، محمد کریم اللہ کے نور میں سے نور تھے، پھر اللہ کے نبی بھی اللہ کا نور، تو
نور اللہ کا بھی نور، اللہ کے نور میں سے نبی کا نور نکلا، یہ دونوں ایک چیز ہوئے یا دو؟ کفر تو بہت آگے بڑھ گیا ہے. میرے اس جوان کے اندر موبائل کے اندر مووی موجود ہے، کوئی بھائی دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں. میں بھی پاکستان سے جب آیا تو وہاں پر ایک سینری بڑی فیمس ہوئی ہے، بہت مشہور ہوئی ہے. وہ دور سے دیکھو گے اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ. انڈیا کا مجھے نہیں پتا وہاں پہنچی یا نہیں پہنچی، ہمارے ہاں پہنچ چکی ہے. لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اب الف کو غور سے دیکھو گے تو یہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر کے اس کو الف بنایا ہوا ہے. یہاں علی، یہاں فاطمہ، یہاں حسن اور یہاں حسین. دور سے دیکھو گے اللہ لگ رہا ہے، قریب کر کے غور سے دیکھو گے پنجتن پاک ہو. اتو اللہ بچو بچو پنجتن پاک. بظاہر اللہ حقیقت میں پنجتن پاک ہے، انہی کے نور سے یہ سب کچھ پیدا ہوا ہے. مالک کہتا ہے ان سے بڑا ناشکرا اور انسان کھلا ہوا کافر، کھلا ہوا ناشکرا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا. ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان ظالموں نے اللہ کا شریک، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا شریک بنا لیا. دوسرے مقام پہ غور کیجئے، کیا انسان اور اللہ آپ اس میں حلول اور فنا والا معاملہ ہے؟ یہ اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں یا اللہ اور ذات ہے اور اس کی مخلوق الگ؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یہ پہلے سے موجود نہ تھا، ہم نے اس کی تخلیق کی. یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اللہ کی مختلف شکلوں میں دنیا پہ نہیں آیا ہوا. یہ کفر کا عقیدہ ہے. فوائد دیوان محمدی یہ کتاب ہے بابا فرید کی. اس کتاب کے اندر وہ ایک شعر لکھتا ہے، محمد یار فریدی کی کتاب. محمد یار رائٹر کا نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا نام. رائٹر کہتا ہے گر محمد نے، پہلے محمد سے مراد رائٹر ہے، گر محمد نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغاباز نہیں ہے. چوکاں دے وچ بلے بہدے، ملا وچ مسیطا جی، ساتو صدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیا اصلیتا جی. پیر مدعا مرشد نور رب آکھی پامے فتوے لال شریطہ جی. انڈیا والوں پہ تو اوپر سے بیچاروں کی گزر گیا. میں ترجمہ کہہ دیتا ہوں. کہتے چوکاں دے وچ بلے باندھے، بلے ہے نا کتے بلے سمجھتے ہو نا، کہتے بلے ان کی پنچایت چوک میں لگتی ہے. چوکاں دے وچ بلے باندھے، ملا وچ مسیطہ جی. کتوں کا اور بلوں کا اجتماع چوک میں ہوتا ہے، مولویوں کا مسجد میں ہوتا ہے. بلے باندھے چوکا وچ، ملا وچ مسیطا جی. سادھو صدا سدھانے، سادھو تو سمجھتے ہو نا، سادھو صدا سدھانے جنہیں ڈھونڈ لیا اصلیتا جی. یہ سادھو صدا خوش رہے، یہ اصلیت تک پہنچ گئے ہیں. پیر مدعا، پیر کا نام کیا ہے؟ مدعا. پیر مدعا مرشد نور رب آکھی. اے پیر مدعا اپنے مرشد کو جو تیرا پیر ہے اس کو رب کہنا. بھاوے فتوے لال شریطہ جی. یہ شریعت والے تجھے کافر کہتے رہے، تو نے پیر کو پیر نہیں کہنا، پیر کو اپنا رب کہنا ہے.
اور قرآن کہہ رہا ہے قریب ہے آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ رزا رزا ہو جائے، ان ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کا شریک بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس عقیدے کے بعد آئیے دوسرا عقیدہ، اور اب یاد کر لیجئے یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ، علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ۔ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے، وہ اندھا ہے توحید میں۔ دوسرا عقیدے کی طرف بات کرتے ہیں۔ علماء دیوبند اور علماء بریلی دونوں اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ذات کے اعتبار سے حاضر مانتے ہیں۔ ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا انڈیا پاکستان میں قسم اٹھاتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کا کوئی نام حاضر ہے؟ اللہ کی کوئی صرف حاضر کون ہوتا ہے؟ مجرم حاضر ہوتا ہے، مجرم حاضر ہوتا ہے عدالت میں، ملزم حاضر ہوتا ہے پولیس کے سامنے، وکیل حاضر ہوتا ہے جج کے سامنے، شاگرد حاضر ہوتا ہے استاد کے سامنے، مرید حاضر ہوتا ہے پیر کے سامنے۔ کبھی آپ نے سنا آپ نے پیر مرید کے سامنے حاضر ہوا؟ سنا؟ جج وکیل کے سامنے حاضر ہوا، تھانے دار سپاہی کے سامنے حاضر ہوا؟ سنا؟ جو حاضر ہو اس کی ویلیو کم، جس کے سامنے حاضر ہو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہم دن میں 5 مرتبہ رب کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، رب ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ کہا اللہ حاضر ہے ہر جگہ پر۔ ملا علی قاری حنفی شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں صفحہ 114 پر، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے بلند عرش پر ہونا، اپنی مخلوق سے بلند ہونا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ زبردست ہے اپنے بندوں سے اوپر، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بلند اوپر ہونا محض علو مرتبت ہے کہ اللہ شان میں اوپر ہے، اللہ عزت میں زیادہ ہے، اللہ بزرگی میں اوپر ہے، نہ کہ علو مکانی۔ اس یہ نہیں ثابت ہوا کہ اللہ عرش پر، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس سے علو مکانی ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہی بات جیسا کہ اہل سنت اور تمام اسلامی گروہ معتزلہ، خوارج اور اہل بدعت سے ثابت ہے، سوائے بعض جاہل حنبلیوں سے جو اللہ کے لیے جہت کو ثابت کرتے ہیں، اسے عرش پر مانتے ہیں۔ کہا جو اللہ کو عرش پہ مانتا ہے یہ جاہل حنبلی ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے فرقے ہیں یہ سارے اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ اللہ اپنے عرش پر نہیں ہے، اللہ ان باتوں سے بہت بلند اور بڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچئے علماء دیوبند اپنے اس باطل عقیدے کو کس ڈھٹائی سے حق قرار دے رہے، حالانکہ یہ عقیدہ کہ اللہ اپنے عرش پر نہیں ہے یہ عقیدہ جہمیہ فرقہ کے مطابق ہے، اور جہمیہ کو محدثین بھی اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کافر سمجھتے ہیں۔ امام احمد، امام شافعی، امام مالک، اوزاعی، ابن خزیمہ، ابن مبارک نے اس فرقے کی مذمت بیان کی ہے۔ آئیے محدثین کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ ہے یا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اس کی قدرت، کنٹرول، حکمت، حکومت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے؟ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کے عرش پر ہونے کا قائل نہ ہو اسے 7 آسمانوں سے اوپر نہ مانے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ، جو یہ کہے میں نہیں مانتا اللہ اپنے عرش پر ہے، یا میں یہ نہیں جانتا کہ عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ بھی فرما رہے جو اللہ کے عرش پر ہونے کا قائل نہ ہو اسے 7 آسمانوں سے اوپر نہ مانے، وہ اپنے رب سے کفر کرنے والا کافر ہے، اس کا خون حلال ہے، اس سے توبہ کرائی جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک، وگرنہ اس کی گردن اتار دی جائے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا جائے تاکہ مسلمان اور ذمہ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو سے تکلیف نہ پائے۔ اس کا مال غنیمت ہوگا، کوئی مسلمان اس کا وارث نہیں بن سکتا کیونکہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ محدثین کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے اور عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ جو اللہ کو عرش پہ نہ مانے یا اللہ کے عرش کو آسمانوں کے اوپر نہ مانے اس کو محدثین امام ابو حنیفہ اور باقی ائمہ مسلمان نہیں مانتے، اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن سنیے علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر میں قرآن مجید کی آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔
اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ بیت المقدس سے جب خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں نے منہ کیا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی جس پہ یہ آیت اتری. اور اس کی شان نزول میں دوسرا قصہ کیا ہے کہ جب تم حالت سفر میں نماز پڑھو، سواری پر نفل نماز پڑھو، تو پھر سواری کا منہ کدھر بھی ہو تو نفل نماز سواری میں اور اس کا منہ قبلے کی طرف نہ بھی ہو تو پڑھی جا سکتی. یہ اس کی اصل تفسیر ہے. لیکن شبیر احمد عثمانی صاحب اپنی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں سنیے. کہتے ہیں یہ بھی یہود و نصارہ کا جھگڑا تھا کہ ہر کوئی اپنے قبلہ کو بہتر بتاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، لفظ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے یہ بات کہیں نہیں فرمائی. یہ اللہ کی طرف جھوٹ ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ مخصوص کسی طرف نہیں بلکہ تمام مکان اور جہت سے اللہ منزہ ہے. اللہ نے یہ بات نہ قرآن میں فرمائی نہ حدیث میں فرمائی. اللہ جہت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں، وہ تمام جہت اور مکان سے منزہ ہے. حالانکہ اس آیت میں ایسا کوئی ذکر نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ ہے. علامہ خلیل احمد سہارنپوری اپنی کتاب المہند علی المفند کے صفحہ 42 پر لکھتے ہیں، البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت اور مکانیت اور جملہ علامات حدود سے منزہ عالی ہے. مولانا طارق جمیل بھی اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں، اور یہ سی ڈی بھی میری جیب کے اندر موجود ہے، جو دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں تو لا مکان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تو لا مکان ہے، محتاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اے میرے مولا جیسے تو لا مکان ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہم مکین ہیں میرے مولا اس میں کوئی شک نہیں. الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ اپنے عرش پر. اور مولانا طارق جمیل کہہ رہے ہیں اللہ تو لا مکان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آئیے اب اہل حدیث جو اصل میں اہل سنت ہے ان کا عقیدہ سنتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، آسمان دنیا پر اللہ نزول کرتا ہے، لیکن جملہ علامات حدود سے منزہ رہتے ہوئے اپنے عرش پر ہوتے ہوئے اس کی قدرتیں ہر مقام پر ہے. اس کے نزول کی کیفیت مخلوق کے نزول جیسی نہیں ہے کہ اصل مقام ہی خالی ہو جائے، بلکہ اس کا نزول بھی اس کی شان کے مطابق لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. باوجود اللہ کے لیے جہت فوقیت کا اثبات کر کے اور باوجود اللہ کے لیے مقام عرش کا اثبات کرتے ہوئے اسے قدرت سمع بصارت کے ساتھ ہر مقام پر قادر مطلق تسلیم کرتے ہیں. ہم اس ذات پاک کو باوجود کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو محدود تصور نہیں کرتے بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے، ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ نے ہر شے کو باعتبار علم گھیرا ہوئے ہے. علم قدرت کے باوجود اللہ اپنے عرش پر ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ گھیرے ہوئے ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن کریم یہی تعلیم دے رہا ہے. اللہ کے ہر جگہ ہونے کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے اور نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آئیے قرآن حکیم آپ کو سناتا ہوں. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هو الذي مزاد خلق السماوات والأرض، جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. دوسری آیت سنیے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر قائم ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ اپنے عرش پہ قرار پکڑے ہوئے ہے. تیسری آیت سنیے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین اچانک لرزنے لگے. یہ آیات بول بول کر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. صحیح مسلم کے اندر ایک لوڈی کا قصہ ہے. ایک صحابی سیدنا معاویہ اسے آزاد کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور کہا اللہ کے نبی اس کا امتحان لیجیے، یہ مومنہ ہے تو اس کو آزاد کر دوں. آپ نے صرف 2 سوال کیے. پہلا سوال این اللہ، پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لوڈی نے فوراً آسمان کی طرف اشارہ کیا. اس نے قوالیاں نہیں سنی تھی نا، اگر قوالی سنی ہوتی پھر کہتی ادھر دیکھا تو ہی تو. اس نے کہا اللہ اپنے عرش پر. کہا میں کون ہوں؟ میں کہنا کہا اس کا بھیجا ہوا رسول ہے. آپ نے فرمایا مومنہ ہے اس کو آزاد کر دیں.
یہ تو قرآن کریم اور احادیث کے دلائل تھے. میں آپ کو ایک دلیل عقل کی بھی دینا چاہتا ہوں. جو حضرات یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ان کی فطرت بھی مانتی ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. کیسے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. کیسے اٹھے ہوئے ہاتھ؟ یہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں؟ اوپر کی طرف. کیوں؟ فطرت سلیم بول بول کر کہہ رہی ہے ان کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے. ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا عرش پہ. اسی لیے اٹھتے ہیں یا اللہ یا رحمان اللہم. اچھا اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ ہر جگہ، پھر ہاتھ کیسے اٹھنے چاہیے؟ پھر تو ہاتھ یوں اٹھنے چاہیے. اللہ ہر جگہ، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، جدھر دیکھو دے 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 دے. اہل توحید اپنا دین، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت رسولوں کے ذریعے لیتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور رسولوں کے محتاج رہتے ہیں. ارشاد ربانی ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے بذریعہ وہی منتخب کر لیتا ہے، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اب جو شخص براہ راست اللہ سے سننے کا دعویٰ کرے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اس سے بڑا جھوٹا کون، ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. لیکن علماء دیوبند اس شخص کو اللہ کا ولی جانتے ہیں جو احادیث رسول کو نبی کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہے. مولانا زکریا فضائل حج صفحہ 164 کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپا گا اس میں کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر علیہ السلام سے پوچھا آپ نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی دیکھا؟ کہا ہاں ایک مرتبہ مسجد رسول میں موجود تھا. امام عبدالرزاق محدث حدیثیں بیان کر رہے، مجمع ان کے قریب بیٹھا ہوا حدیثیں سن رہا، اور ایک نوجوان کونے میں بیٹھا ہوا اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھا ہوا مراقبہ کر رہا. میں نے اس کے پاس جا کر کہا او اللہ کے بندے، ادھر لوگ حدیث رسول سن رہے ہیں، تو ادھر کیوں بیٹھا ہوا؟ تو جا کر وہاں حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، تھلو تھلو آواز لگائی وہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے نا وہ رزاق کے عبد سے سن رہا. کس سے سن رہا تھا؟ امام عبدالرزاق سے. کہا یہ جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں، میں بندوں سے نہیں سنتا. کہا اچھا پھر؟ کہا میں ڈائریکٹ رب کو سنتا، میں ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں، مجھے بندوں کی حاجت نہیں. خضر علیہ السلام نے کہا اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح کام کرتی ہے تو تم خضر علیہ السلام کو. تو خضر کہنے لگے میں سمجھ گیا اللہ کے بعض اولیاء اللہ اتنے بلند مرتبے والے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، اللہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے. اب سوچئے جو اللہ اور اس کے رسول کی طریقے کو اور اجماع امت کے طریقے کو، ان کے خاص الخاص رسول کو چھوڑ کر ڈائریکٹ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے حدیثوں کی حاجت نہیں، نبیوں کی حاجت نہیں، جیڑی شاید لوڑ پہ دیکھ میں اللہ کو نہیں پوچھ لینا. یہ عقیدہ گمراہی کا ہے یا نہیں؟ تو علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے. ایسے عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے جائز ہوگی؟ علماء دیوبند ابن عربی اور بایزید بستامی کے پیروکار ہیں. ابن عربی بھی رسولوں سے آزاد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی کتاب فصوص الحکم کے اندر، اپنی کتاب یہی فصوص الحکم، اس میں ابن عربی کہتا ہے صفحہ 79 پر کہ بس اس میں وہی القاء کرتا ہوں جو میری طرف القاء کیا گیا. اس کتاب مستور میں میں وہی وارد کرتا ہوں جو مجھ پر وارد ہوا. میں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں لیکن وارث ہوں. صفحہ 87 پر لکھتا ہے بس میں نے اس قدر اس کتاب کی حکمتوں سے اختصار کیا جس قدر لوہے محفوظ میں ثابت تھا. جتنا لوہے محفوظ میں لکھا تھا وہ سارا دے کر میں نے اپنی کتاب میں لکھ لیا. اور میں اس قدر تعمیل حکم کی جتنا مجھ سے بیان کیا گیا اور محدود بیان پر میں ٹھہر گیا. اور اگر اب میں اس میں بڑھانا چاہوں تو مجھ سے ممکن نہیں ہے کیونکہ بارگاہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے، وہ اس سے مانے ہے. میں نے جو کچھ لکھا ہے عرش سے دے کر لکھا ہے، میں اس میں ایک لفظ زیادہ بھی نہیں کر سکتا کم بھی نہیں کر سکتا. تو نعوذ باللہ یہ بھی قرآن ہوا نا پھر. یہ ابن عربی کا عقیدہ. بایزید بستامی شریعت اسلامیہ پر مذاق کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. کہتے ہیں تم نے اپنا علم فوت شدہ بزرگوں سے لیا ہے. کیوں؟ حدیث جب محدث بیان کرتا ہے جس نے بیان کی وہ بھی مر گیا، اس کا استاد بھی مر گیا، اس کا استاد بھی مر گیا، تابعی بھی مر گیا، صحابی بھی فوت ہو گئے، اللہ کے نبی بھی فوت ہو گئے. کہا تمہارا جو سارا علم ہے وہ مردوں سے ہے اور ہم صوفیاء کا جتنا علم ہے وہ زندوں سے ہے. کہا کیسے؟ کہا میں جب حدیث بیان کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا امام بخاری نے علی بن مدینی سے سنی، نہیں، میں یہ کہتا ہوں میرے دل نے میرے اللہ سے سنی. ڈائریکٹ رابطے ہیں.
یا نبیوں کی حاجت اور حدیثوں کی حاجت نہیں. تم کہتے ہو فلاں نے مجھ سے حدیث بیان کی، وہ کہاں ہے؟ جواب ملتا ہے مر گیا. فلاں نے بیان کی، وہ مر گیا. فتوحات مکیہ میں لکھتا ہے کہ ہمیں جب بھی حدیث بیان کرنی ہوتی ہمارا دل ہمارے اللہ سے سن لیتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم پڑھنے پڑھانے سے حاصل ہوتا ہے، مگر علماء دیوبند پڑھنے پڑھانے کی بجائے عین بیداری میں رسول اللہ کی روح سے ملاقات کر کے حدیثیں سنتے ہیں. شاہ ولی اللہ اپنی کتاب فوز الکبیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر سچ پوچھو تو میں قرآن مجید کا بلا واسطہ ایسے ہی شاگرد ہوں جیسا کہ روح پرفتوح حضرت رسالت میں آپ کا ویس ہوں. شاہ ولی اللہ نے در ثمین فی مبشرات نبی نامی کتاب لکھی جس میں 40 احادیث جمع کی، وہ احادیث جو انہیں امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سے نہیں بلکہ وہ احادیث جو ان کے والد شیخ عبد الرحیم نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی تھی. درمیان میں کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ. ایک پیر صاحب نے کہا حضرت میرا جی کرتا ہے میں اللہ کی زیارت کروں، خواب میں اللہ کی زیارت ہو جائے. اس نے کہا آج یوں کرنا، آج تو فرض عشاء کے پڑھے بغیر سو جانا. اس نے کہا یہ تو بڑے کفر کی بات ہے، میں نماز چھوڑ کے سو جاؤں. اس نے کہا اچھا پیر کی بات ماننا بھی ضروری ہے. اس نے فرض نہیں چھوڑے، سنتے چھوڑ کے سو گیا. جب وہ سو گیا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہہ لگے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی ہے؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی؟ میں نے کہا اچھا. صبح پیر صاحب کو کہا پیر جی آپ کے ٹوٹکے میں نے آدھا عمل کیا تھا، میں نے فرض نہیں چھوڑے تھے، سنتے چھوڑ دی تھی، تو رسول اللہ میرے خواب میں آگے کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میری سنتے کیوں چھوڑی؟ کہا بے وقوف، اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو پھر وہی ہوتا جو تو چاہتا تھا. یعنی اللہ تیرے خواب میں آگے کہتا میرے فرض کیوں چھوڑے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں احادیث کی حاجت نہیں، جب ضرورت ہوتی ہے ہم ڈائریکٹ حالت بیداری میں اللہ کے رسول سے حدیث سن لیتے ہیں. علماء دیوبند نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہمیں عین بیداری کی حالت میں غیبی معاملات کے حقائق منکشف ہوتے ہیں. انہوں نے اس کا نام مکاشفہ رکھا اور یہ دعویٰ کیا کہ مکاشفہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے. یہ آخری مسئلہ بیان کر کے باقی میرا موضوع تو ابھی آدھا باقی ہے. شیخ نے 1 گھنٹے کی پابندی لگا دی، 1 گھنٹے میں سب کچھ کرنا پڑے گا. پہلے بتاتے تو میں شارٹ کٹ مارتا، لیکن خیر یار زندہ صحبت باقی. تبلیغی جماعت کے امیر مولانا زکریا صاحب کے ذاتی روزنامچے میں سے ان کے مرید محمد اقبال نے 40 مکاشفات بہجت القلوب کے نام سے جمع کیے ہیں. ان میں سے ایک دو آپ کو سناتا ہوں، اور یہ بہجت القلوب کتاب اس فقیر کے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے اس کو دکھا سکتا ہوں. پہلا مکاشفہ سنیے. 4 رجب 1398 بروز جمعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الحی سے مکاشفے میں، اللہ کے نبی تو اللہ کے پاس چلے گے نا، لیکن کہتے نہیں ہمارا رابطہ ابھی تک بلیوٹوتھ کے ذریعے ہے، جو ضرورت ہوتی ہے ہم نبی کو کہتے ہیں، نبی ہمارے پاس آ جاتے ہیں بتا دیتے کہ اے میں نہیں ہے کرنا ہے. مکاشفے میں فرمایا کہ زکریا کی خدمت کرتے رہو. اللہ کے نبی نے عبد الحی سے کہا زکریا کی خدمت کرتے رہو، اس کی خدمت میری ہی خدمت ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اکثر میں اس کے حجرے میں آتا جاتا رہتا ہوں. جب عثمان پیاسے بند تھے تو نبی کیوں نہیں آئے؟ جب عمر شہید ہو رہے تھے نبی کیوں نہیں آئے؟ جب علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما آمنے سامنے ہو چکے تھے نبی کیوں نہیں آئے؟ کہا نہیں میں زکریا کے حجرے میں آتا جاتا رہتا ہوں. دوسرا مکاشفہ سنیے. 10 صفر 1400 ہجری آج دوپہر حضور اقدس مدرسہ علوم شرعیہ کے کمرے میں، جو کمرہ حضرت مولانا زکریا صاحب کی رہائش گاہ اور قیامگاہ تھی، اس میں آئے اور لوگوں سے کہا میں انہیں یعنی شیخ زکریا کو ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں. نبی ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مولانا زکریا کے کمرے میں انڈیا پہنچے ہوئے ہیں. میں نے ایک جگہ پر کہا تھا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بچہ مدرسے کے اندر آپ دیکھو نا بے نمازی ہو تو استاد آ کر اس کو زبردستی ڈنڈے مار کے اٹھاتا ہے، چلو اٹھ نماز پڑھ. بے نماز وہ اپنے دوستوں کے اٹھانے پر نہیں اٹھتا، استاد آ کے ڈنڈے مار کے اٹھا کے مسجد میں لے کے جاتا ہے. میں یہ تمہارے مولوی صاحب بڑے پکے بے نمازی تھے کہ اس کو نماز پڑھانے کے لیے نبی کو آنا پڑتا تھا. اٹھ نماز پڑھ دو گھنٹہ ٹائم ہو گیا تو ستے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہا نبی اس کمرے میں آئے اور کہا میں تمہارے شیخ زکریا کو نماز پڑھانے آیا ہوں. تیسرا مکاشفہ 23 رجب 1400 ہجری بعد عشاء عزیز عبد الحفیظ نے صلاۃ و سلام کے بعد میری یعنی حضرت شیخ زکریا کی طرف سے حضور سے عرض کیا کہ حرمین شریفین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں لوگوں کو اللہ اور اس کے حبیب کا نام لینا آ جائے، اس کے لیے دعا فرمائیں. تو حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا حرمین
علم کا ثواب تو پکا ہے انشاءاللہ، کہیں نہیں گیا۔ پھر بہت دیر تک دعا فرماتے رہے اور اس کے بعد بہت وقار سے فرمایا ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی بڑا اہتمام رہتا ہے، انشاءاللہ میں اپنے عصا سمیت فیصل آباد میں موجود رہوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، وفات رسول کے بعد کسی صحابی، تابعی اور امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے یہ علماء دیوبند منہج صحابہ کو چھوڑ کر ابن عربی اور گمراہ صوفیہ کے منہج پر چل رہے ہیں۔ اہل توحید کے لیے انہیں اپنا امام بنا کر ان کو عزت دینا جائز نہیں ہے۔ یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، جو لوگ فوت ہو کے اللہ کے پاس چلے گے، اللہ کی جنتوں میں چلے گے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ دنیا میں واپس، شہیدوں نے مل کر کہا تھا اے اللہ ہماری روح کو دوبارہ ہمارے جسم میں ڈال دے، ہم پھر دنیا میں جا کر تیرے راستے میں شہید ہو کر وہ شہادت والا مزہ دوبارہ لینا چاہتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا یہ تو میرا اصول ہے، جو یہاں آ جائے وہ واپس۔ یہ کس کا اصول ہے؟ اللہ کا۔ جو آ جائے وہ واپس۔ سورۃ یاسین میں ایک شہید کا قصہ ہے نا، جس نے کہا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے اللہ نے سارا کچھ معاف کر دیا۔ قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، مالک کا فیصلہ، جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ رات ہی میں ان کی ایک سیڈی سن رہا جس میں وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک صاحب گرفتار ہو گئے، کافر ہو گیا، گرفتار ہو گئے، وہ جیل سے بھاگے، 3 دن مسلسل بھاگ رہے تھے۔ اچانک ان کے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آئی، اڑ کر لے مارا گیا۔ میں تو جیل سے نکل کے بھاگا تھا، یہ سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے آگے، پیچھے مڑ کر، ابھی پیچھے مڑے نہیں، ان کا نام لے کر پیچھے گھوڑ سوار نے آواز لگی، اس نے کہا لو یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ساتھی جو مارکے کے اندر شہید ہو چکے تھے وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے کہا تم تو مارے گئے تھے، تم تو شہید ہو گئے تھے، تم تو قتل ہو گئے تھے، تم کہاں آ گئے؟ تم تو مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، اب گھوڑوں پہ۔ کہا تجھے نہیں پتا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں، اللہ نے سارے شہیدوں کو دنیا پر بھیجا، جاؤ جنازہ پڑھ کے آؤ۔ تو میں بھی جنازہ پڑھنے آگے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کہنا جانا ہے۔ انہیں میں چوک کے کوڑے پہ بایا، اگلے ہی لمحے اس نے موٹا مار کے نیچے پھینکا، آگے گھوڑی تو اپنے گھر میں گرا ہوا تھا۔ ایک مسلمانوں کے روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں۔ تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے، یہ وہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں۔ پھر پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا، میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب، ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حبیب قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار۔ ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے۔ ہاں تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا اس کا جنازہ پڑھو جا کے، ہم سب وہاں آ رہے ہیں، تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ ناولنی ہاتھ پکڑاؤ، میرا ہاتھ پکڑا، اربکنی، اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا، اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقتن اس نے مجھے زور سے ٹہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا۔ عراق، روم سے عراق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں، آخری بات، جس طرح اندھے ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو کوئی مفت میں لے کر جائے آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے ذاتی اختلاف نہیں۔ جو رب کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، جس کے دامن میں عقیدہ توحید نہیں بلکہ شرک کی غلاظتیں ہیں، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ دلیل دینے والا دیتے تھے آپ نے نہیں ماننا، ہر نیک اور بد کے پیچھے، فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ہم نے کہا یہ روایت درست نہیں ہے، اس روایت کو اگر درست مان بھی لیا جائے تو یہاں نیک اور بد مراد ہے، حاجی اور زانی مراد ہے، مشرک اور بدعتی مراد نہیں ہے۔
قاضی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ نے کہا مانا. حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا بلوائیوں کے بارے میں یہ نماز پڑھائیں تو کہا نماز ایک اچھا کام ہے جب کوئی کرے تو ان کے پیچھے پڑھ لو لیکن یاد کر لیجئے وہ بلوائی خلیفۃ المسلمین پہ خروج کر کے باغی تو تھے لیکن ان میں کوئی بھی صوفی نہیں تھا, بد عقیدہ نہیں تھا, وحدت الوجود کا قائل نہیں تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پر رکھے. موت ہے تو اس حال میں تھے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اور ہمارے سینوں میں غیرت توحید کا سمندر ڈھانٹے مار رہا ہو. ہم پیار کریں توحید کے لیے, نفرت کریں توحید کے لیے, رشتے کریں توحید پر, رشتہ داری ختم کریں توحید کی بنیاد پر. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا اوڑھنا, ہمارا بچھونا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.